اللهم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. لاسٹ سنڈے ہم نے رب تعالیٰ کے اسم ذات کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. پہلا صفاتی نام الرحمن ہے. یہ اپنی تاثیر میں جمالی ہے اور علماء کے کہنے کے مطابق اس کی جو عدد بنتے ہیں وہ ہیں 298. اس کے پڑھنے سے انسان کو جو فائدے ملتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سخت دل ہوتا ہے اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سخت دلی بہت ہی تباہ کن قسم کی چیز ہے انسان کے لیے، کہ یہ رب کے قرب میں اور روحانیت کے حصول میں، علم کے حصول میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوتی ہے. کہ جو شخص سخت دل ہے وہ ان راہوں پر آگے نہیں بڑھ پاتا. اور اس کے فوائد ہیں، اس میں بیماریوں کو شفا ہو جاتی ہے. لیکن اس کو جو شخص پڑھتا ہے دل میں، جب بھی فارغ بیٹھا پڑھتا رہے، شام سے پہلے فرسٹ ہاف آف دی ڈے میں الرحمن ہو الرحمن ہو الرحمن ہو دل میں ورد رکھے، اور سیکنڈ ہاف آف دی ڈے میں یا رحمان ہو، تو اس کے دل میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، دل میں نرمی آ جاتی ہے. اور یہ نرمی دل کی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے. اسی سے جڑا ہوا ایک اور صفاتی نام ہے رب تعالیٰ کا، الرحیم. یہ بھی جمالی ہے. اور اس کی اعداد بنتے ہیں 258. اس کے 298 ہیں، اس کے 258 ہیں. اس کے اثرات تھوڑے سے اس سے مختلف ہو جاتے ہیں، کہ جو آدمی اس کو ورد کرتا ہے مخلوق سے عزت پاتا ہے. اور اگر کہیں کوئی صاحب ان دونوں صفاتی اسماء مبارک ملا کے پڑھ لیں، الرحمن الرحیم، یا سیکنڈ ہاف آف ڈے میں یا رحمان الرحیم، تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ خلق خدا میں بہت پاپولر ہو جائے گا.
اس کا دوسرا اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے بعد انگوٹھی پہ الرحمن الرحیم لکھوا کے جمعے کی نماز کے بعد پہن لے، تو اس کو اس سے ایک ہیلپ بڑی زبردست ملتی ہے کہ جو مکروہات ہیں ان سے بچا رہ جاتا ہے انسان، اس میں انوالو نہیں ہوتا. ان دونوں اسماء حسنہ کو اگر پڑھا جائے عزت بہت ملتی ہے مخلوق میں. ہر آدمی مہربان ہو جاتا ہے، ہر آدمی اس شخص کا کام بغیر کہے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر انگوٹھی پہ لکھوا کے جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو مکروہات سے دور ہو جاتا ہے. پھر اس کی برکت ایسی ہے. اس کی اگلے پھر انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں. یہ معلوم نہیں کہ کس سوال پر چھوڑا تھا میں نے، جو کہہ رہا تھا کہ اس کا جواب کنٹینیو کریں گے. یہ ان کا غالباً تیسرا سوال تھا کہ how or can we commit to another without losing ourselves in trying to meet these vast expectations in a relationship? How can we be fulfilling partnership that also help us to grow as individual? اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم پارٹنرشپ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے حقوق بہت ہیں، چاہے یہ پارٹنر ہمارا بزنس میں ہو یا لائف پارٹنر، اس کے ہم پر بہت حق ہیں. جو اچھا مسلمان ہے وہ تو اپنے دشمن کے لیے بھی اتنا ہی ہیلپ فل اور فورتھ کمنگ ہوتا ہے جتنا وہ اپنے پارٹنر کے لیے. دشمنی اس کے نزدیک ان ٹرمز میں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اگر اس کا دشمن مشکل میں ہے تو وہ خاموشی سے اس کی مدد کر دے گا کہ اس مشکل سے نکل جائے، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہو کہ میرا دشمن مشکل میں ہے. ایک بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کو پہچاننا بڑا آسان ہے. وہ فوری طور پہ پہچانا جاتا ہے. ہم صرف ایک بات پہ نظر رکھیں کہ جب وہ دشمن کا ذکر کرتا ہے تو اس کا لب و لہجہ اور اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. وہ انسان کی انر سیلف کو ظاہر کر دے گا. جب ہماری کسی سے بگڑ جاتی ہے، اس سے مخالفت ہو جاتی ہے، تو ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں وہ ہمارا انر سیلف ہوتا ہے، ٹرو انر سیلف. جو باظرف لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ اپنے دشمن کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت عزت کے ساتھ تذکرہ کریں گے، اس کی
خامیوں کا بیان کرتے ہوئے بڑے محتاط ہوں گے، البتہ اس کی خوبیوں کا ذکر بڑی فراخ دلی سے کر دیں گے. بڑے لوگوں کا قاعدہ ہے. پارٹنر تو بڑی اس معاملے میں بہت ہی عام چیز ہے کہ پارٹنر کے لیے انسان ایثار اور قربانی سے کام لیتا ہے. اور رب تعالیٰ کا جو ایک نظام قائم کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس کی میں مثال اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ ہم اس نظام کو ایکسپلین تو کیا نہیں جا سکتا، ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، پروف نہیں کیا جا سکتا کسی پر کہ لاجیکلی جیسے رب تعالیٰ کا ایک نظام کام کرتا ہے کہ دوسروں کو دینے سے رزق بڑھتا ہے. اب اگر ہم اس کو لاجک پر پرکھنا چاہیں تو غلط ہے بالکل. لاجک یہ کہتی ہے کہ دینے سے کم ہوگا. میتھمیٹکس، ارتھمیٹک، الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری، کسی ایک کا کوئی ایک فارمولا نکال لیجئے، یہ پروو ہو ہی نہیں سکتا کہ دینے سے رزق بڑھے گا. وہ تو یہ ثابت کریں گے کہ دینے سے کم ہوگا. لیکن ہم سب کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے خوش دلی کے ساتھ اور کھلے ہاتھ سے کسی کو دے دیا، رب تعالیٰ نے کئی گنا اس کو کر کے واپس لوٹا دیا. دینے سے بڑھتا ہے. یہ وہ نظام ہے جو بیہائنڈ دی کرٹن کام کر رہا ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح اسی نظام میں یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی سے کام لیتے ہیں تو رزق بڑھ جاتا ہے. رزق بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، انسان کو شہرت ملتی ہے، اور آخرت میں تو اجر ہے ہی ہے اس کا. میں اسی لیے ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے رب تعالیٰ سے، ہم اپنے دشمن کے لیے اس کی دعا کر دیں. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ دشمن کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن دشمن کے لیے دعا کرنے والے کو فوری طور پہ عطا ہو جاتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ مت کیجیے کہ میں اس بہانے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے لے لوں گا. اخلاص اور خلوص کے ساتھ دشمن کے لیے وہی کچھ مانگیے رب تعالیٰ سے کہ یا باری تعالیٰ، وہ بندہ ہے تیرا، بندہ ہے مشکل میں ہے، تو اس پہ مہربانی فرما دے، اسے اس مشکل سے نکال لے. تو یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ دشمن اس سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ خود انسان اگر کسی مشکل میں ہے تو اس سے نکل جائے گا. یہ جو انسان نے پوچھا ہے کہ اپنے انڈیویجول سیلف کو لوز کیے بغیر، بھائی جب ہم دوسروں کے لیے بے لوس ہو کے کچھ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم ایثار اور قربانی کرتے ہیں،
رب تعالیٰ ہمیں بڑائی عطا فرما دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی مخلوق کی نظروں میں بڑا بنا دیتا ہے. اور یہ وہ صفات ہیں ایثار اور قربانی کی جو صرف بڑے لوگوں میں ہوتی ہے، عظیم لوگوں میں. وہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اجر کے طور پہ ان کو بہت بلندی عطا فرما دیتا ہے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت فائدے کا سودا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی ایثار اور قربانی سے کام لے لیں، معاف کر دیں. اور اس میں کوئی محنت نہیں لگتی، بہت آسان کام ہے کہ ہمارا دشمن بھی جب ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور ہمارے علم میں آتا ہے کہ اس نے یہ دشمنی کی، سمپل ایک کہکا لگایا، بھول گئے اس کو، رب تعالیٰ اسی کے صدقے انسان کو دشمن کے شر سے بچائے رکھتا ہے. تو ساری سازشیں اور جال جو دشمن پھینک رہا ہوتا ہے وہ پلٹ کر اس کے اوپر جا گرتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ کہکا لگا کے بات کو اڑا دیا جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس قدر پر عنایات کرتا ہے. اب یہ سوال کا جواب میں دے چکا، لیکن پھر بھی اس کو اسپیسیفک جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. Why people often treat their partners worse than everybody else? اس کے پیچھے دو وجوہات ہوتی ہیں انسان کے. ایک فیلنگ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، میں اسے سمجھا لوں گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں. لیکن یہ تو دوسرا آدمی ہے، اس کو میں اگر اس وقت ترجیح دے دوں اور اس کے لیے کوئی بہتری کا سلوک کر دوں، اسے میں بعد میں سمجھا لوں گا، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیپ ہے کہ وہ ایٹ ہز اون سمجھ جائے گا کہ چونکہ میں اس کا اپنا ہوں اس لیے اس نے دوسرے کو کے ساتھ بہتر سلوک کر دیا ہے. ایک تو یہ انسان کے کہیں سم ویئر دی بیک آف ہز مائنڈ یہ چیز موجود ہوتی ہے. دوسری پارٹنر کے اپنے دل کے اندر کی فیلنگ ہوتی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ پارٹنر یہ سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے وہ توجہ دے، مجھے میرے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہو. تو اگر کسی وقت وہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ اسے نہیں مل پاتا، حالانکہ وہ ناانصافی نہیں کر رہا ہوتا بندہ، بلا وجہ میں وہ دل میں ایک بات آ جاتی ہے. یہ معاملہ صرف ایکسپیکٹیشنز کا ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں کہ باقی سب کو پریفرنس آدمی دے اپنے پارٹنر پر. یہ دو وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، اور دونوں ہی وجوہات میں پارٹنر پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ذہن میں اپنے یہ سوچ لے کہ یہ
اپنا سمجھ رہا ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ مجھے اگنور نہیں کر رہا، بلکہ اپنا سمجھ کے پہلے دوسرے کو دے رہا ہے جو غیر ہے. تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک تسکین موجود ہے کہ یہ مجھے اپنا سمجھ رہا ہے. تو ہم اس کو اس پازیٹیو سینس میں لے لیں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پارٹنرشپ بچی رہتی ہے. یہ ان کا ایک اور سوال ہے کہ what's a trick to handle compassion fatigue. اب اس سوال کو honestly speaking میں خود ہی نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اگر اس کو آپ کہیں الیبوریٹ کر دیں تھوڑا سا کہ میں سمجھ جاؤں اس کو. اس سے نیکسٹ ان کا سوال ہے کہ how does a saint respond to the feeling of being taken for granted and misjudged by others around him. یہ سینٹ کا معاملہ بالکل سادہ، سمپل، سیدھا. وہ صرف ایک کام دیکھتا ہے، کیا جو کچھ میں کسی کے بارے میں کر رہا ہوں، کسی کے لیے کر رہا ہوں، وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کو صرف ایک دھیان ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق کرتا ہے بغیر یہ سوچے کہ کوئی آدمی اسے فور گرانٹیڈ لے رہا ہے یا اس کے اس ایکشن کو کوئی غلط سمجھ رہا ہے. کیونکہ ایک تو اس کا معاملہ صرف اور صرف رب کے ساتھ ہے، تو وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا رب دلوں کے احوال جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میں کس جذبے سے کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں. تو اگر کوئی آدمی مجھے مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے، کچھ عرصے میں اس کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے وہ اس کی فکر نہیں کرتا کہ دوسرے کیا سمجھ رہے ہیں اس کو. اور ہوتا بھی واقعی ایسا ہے کہ کسی فقیر کے کسی رویے کو غلط سمجھا لوگوں نے، اس پر احتجاج کیا یا اس پر گرمبل کیا، کربنگ کی. کچھ عرصے کے بعد وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوری، ہم آپ کو غلط سمجھے تھے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک فار گرانٹیڈ لینے کی بات ہے، اس میں بھی سینٹ کو قطعاً کوئی چیز پنچ ہی نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی یہاں تو کانسیپٹس ہی بالکل ڈیفرنٹ ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کے لیے حاضر ہے، کوئی لے جائے آ کے. اگر کوئی آ کے اسٹریٹ طریقے سے اس سے بات کر رہا ہے تو بھی وہ دے دے گا. کوئی اسے بیوقوف بنا رہا اپنی دانش میں، فقیر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن وہ دے دیتا ہے کہ لے جائے، کوئی لے جائے، اس سے کیا. اس کو کوئی تعریف کسی سے نہیں چاہیے، اس لیے اس کو یہ فکر نہیں کوئی مجھے فور گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے، بلکہ وہ اس کی بات کو چاہے گا کہ وہ پورا کر دے. کیونکہ فقیر اگر خوف زدہ ہوتا ہے کسی بات سے، بہت ڈرتا ہے،
وہ یہ ہے کہ کسی کی آس نہ ٹوٹ جائے. آس توڑنے سے ڈرتا ہے وہ. امید تو ٹوٹ جائے گی. ان دونوں میں تھوڑا سا ایک باریک سا فرق ہے. ایک آدمی میری ہیلپ کر رہا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے میری فلاں ضرورت ہے، اس کے لیے میری مدد کر دیں آپ. یہ میں امید لے کر گیا ہوں اس کے پاس. اس کے وسائل نہیں ہیں اور فار سم ریزن وہ معذرت کر لیتا ہے. اس سے صرف میری امید ختم ہوئی ہے اس آدمی سے، یا امید پوری نہیں ہوئی، یہ زیادہ صحیح لفظ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مجھے ہر مہینے فرسٹ پہ میری مدد کرتا ہے، اب مجھے اس سے آس رہتی ہے کہ یہ میری مدد کرتا ہے اور اس کی طرف سے ہی مجھے مدد فرسٹ کو آ جائے گی. وہ نہیں آتی تو اس سے میری آس ٹوٹ جائے گی. فقیر آس توڑنے سے بہت ڈرتا ہے، آس نہیں توڑتا کسی کی. اسی لیے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فقیر جو کام ایک بار شروع کر دے کرنا، اس کو جاری رکھتا ہے پھر تب وقت ہے کہ دوسرا آدمی روک نہ دے. دوسرا آدمی خود روکے گا تو یہ ہاتھ روک لے گا، ورنہ وہ اپنا عمل جاری رکھے گا جب تک زندہ ہے. کہ وہ آس نہیں توڑنا چاہتا کسی کی. تو یہ فار گرانٹیڈ لینے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اندر کی ہماری فیلنگ ہے کہ اس آدمی نے کیا سمجھا ہے. یہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ یہ تو ایسا ہو جائے گا تو میں ایسا کیوں کروں. فقیر کے یہاں تو اس قسم کی کوئی فیلنگ ہے نہیں. وہ تو خلق خدا کو چاہتا ہے کہ یہ لوگ اسی طرح مجھے فار گرانٹیڈ لیتے رہیں، اس لیے کہ اس کا اجر اس کو رب سے بے پناہ مل رہا ہوتا ہے. ان کا 7واں سوال اردو میں ہے کہ ایک فقیر کے لیے دوستی اور تعلق کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، یا ایک فقیر کے نزدیک دوستی اور تعلق کی کیا تعریف ہے. ہم لوگ دوستی کو تھوڑا سا غلط سمجھتے ہیں. ایک چیز ہے شناسائی، کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے سے آشنا ہیں، کہ میں پہچانتا ہوں کہ یہ صاحب یہاں روز اس بس سٹاپ پر کھڑے ہوتے ہیں. اس سے اگلا ایک سٹیپ ہے الیکس لیک کا. وہ صاحب جن کے چہرے سے میں شناسا ہوں، ان کے پاس آتا ہوں، سلام کرتا ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں. یہ الیکس لیک کے زمرے میں آئے گی بات. اس سے اگلا سٹیپ ہے جان پہچان کا، یا اردو میں واقفیت کہہ لیں، ایکوینٹنٹ. وہ ہم
جس سے الیکس لیک ہو رہی ہے اس سے ایک قدم اور آگے چلے جاتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، کہیں بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں. یہ جان پہچان کے زمرے میں آئے گی. اس سے اگلا سٹیپ ہے تعلقات کا، کہ ہمارے درمیان تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ روح و رسم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے ہمارا، وہ تعلقات میں آ جائیں گے. دوستی تو آخری درجہ ہے. تو فقیر کی دوستی اور اس کا کسی کے ساتھ تعلق وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو وہ دوستی وہاں لگائے گا جہاں اس کو یہ پوری طرح یقین ہو جائے کہ یہ بندہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. تو وہ اس کے قریب چلا جائے گا، اس سے دوستی کر لے گا. اور فقیر اگر ایک بار دوستی کر لے گا پھر اسے نبھاتا ہے، توڑتا کبھی نہیں، پھر آخر تک نبھا لیتا ہے. اس لیے فقیر کے یہاں دوستی کم ہے. ویسے بھی فقیروں کی یہاں دشمنی زیادہ ہوتی، مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فقیر کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کرنے والے کم ہوتے ہیں، مخالفت کرنے والے زیادہ. تو کچھ لوگوں نے تو اس کی ریشو نکالی ہے کہ 33% اس کی تعریف کرنے والے ہوں گے اور 67% اس کو برا بھلا کہنے والے ہوں گے فقیر کو. تو کچھ تو اس کو پہچان کی ایک کسوٹی بتاتے ہیں، یارڈ سٹک ہے یہ، کہ فقیر کو برا بھلا کہنے والوں کی تعداد بہت ہوتی. وہ اول تو تعلق قائم نہیں کرتا کسی سے، دوستی قائم نہیں کرتا، لیکن اگر کر لے تو پھر اس پر قائم رہتا ساری عمر. وہ تعلقات اس کے چلتے رہتے ہیں، وہ نہیں توڑتا. اگر دوسرا آدمی اسے توڑنا بھی چاہے، ختم بھی کرنا چاہے، تو بھی یہ اسے نبھاتا ہے. ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑتا ہے. یہ ایک صاحب نے ایک کن فیکن کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیسے کام کرتا ہے. اگر سائنسی نقطہ نظر سے کچھ ذکر ہو جائے تو بہتر ہے. اس کا پروسیس کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی آواز کا والیوم کم ہوتا ہے، وہ جتنا بھی زور سے بولیں ان کی آواز 200 گز سے زیادہ نہیں دور جائے گی. کچھ لوگوں کا اس سے زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں سے ایک صاحب کے بارے میں پتہ یہ چلا، وہ انگریز سارجنٹ تھے. تو یہاں کاکول میں، پی ایم اے کاکول میں وہ ڈرل کراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ اگر بادل ہوں تو جو وہ کوشن کاکول اکیڈمی کی پریڈ گراؤنڈ میں دیتے تھے وہ ایبٹ آباد میں کلیئرلی سنائی دیتی تھی. یہ سب
اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی آواز کا والیوم کیا ہے. جب ہم بولتے ہیں تو ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور ان لہروں کی اسٹرینگتھ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم کتنے زور سے بولے ہیں اور ہمارے کتنے زور سے بولنے کی اسٹرینگتھ ہے. اسی طرح جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دعا کام کیسے کرتی ہے. سائنس کے مطابق جب ہم ایک چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ ایسا ہو جائے. یہ دعا ہوتی ہے ہماری کہ یا باری تعالیٰ یہ ایسا ہو جائے. تو سائنس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد مادہ پھیلا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ ایسا ہو جائے تو مادہ اکارڈنگلی ویسی ہی شیپ لینے لگتا ہے اور وہ چیز ویسی ہو جاتی ہے جیسے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، وہ کام ہو گیا ایسے. اب یہ سائنس کی تھیوری بیان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا اس طرح کام کرتی ہے. ہمارا بلیف تو کچھ اور ہے، چونکہ انہوں نے فرمایا کہ میں سائنسی نقطہ نظر سے عرض کر دوں تو میں اسی طرح ہی عرض کر رہا ہوں. اب دعا کے اندر بھی ہمارے یہاں ایک بلیف ہے، ہمارا کیا پوری دنیا میں ہے، کہ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ ان کی ہوئی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک گناہگار آدمی میرے جیسا اگر 10 بار وہ دعا کرتا ہے اور کام ہوتا ہے، تو جو مستجاب الدعوات ہیں ان کے ایک بار کہے سے کام ہو جاتا ہے. جن کے ایک بار کہے سے کام ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ صاحب امر ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ ہو گیا، دعا بھی مانگنے کی ضرورت نہیں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو یہ جو میں نے پہلے آواز کی مثال آپ کو دی تھی، یہ بالکل اس کے مطابق ہی ہے کہ ایک آدمی عبادت کے ذریعے سے ذہنی طور پر اس مقام پر چلا گیا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو جس نقطے پر چاہے اس پر اس کا ارتکاز کر دے، اس پہ فوکس کر لے. کنسنٹریشن جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ارتکاز توجہ بھی کہا جاتا ہے. تو جب وہ شخص اس مقام پر ہوگا تو جب وہ زبان سے کوئی بات نکالے گا تو اس کی تمام ذہنی قوت اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے. جو میرے جیسے گناہگار آدمی کی وہ کنسنٹریشن پاور نہیں ہو سکتی. تو نتیجہ کیا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد میٹر پھیلا ہوا ہے، مادہ، وہ فوری طور پہ وہ شکل لے لیتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی صاحب امر ہے، وہ دعا نہیں کرنی پڑتی اسے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میں پھر یاد دلا دوں گی، میں صرف سائنس کے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، روحانیت یا مذہبی اینگل اس کا وہ نہیں ہے، وہ بالکل مختلف ہے اس سے. یہ جو کن فیکن ہے، اس کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے. تو رب کے بنائے ہوئے انسانوں کی ذہنی قوت اگر یہاں تک ڈیولپ کر سکتا ہے کوئی کہ وہ ایک بار کہے اور اس کے ارد گرد پھیلا ہوا جو مادہ ہے وہ ایک دم وہی شکل لے لے جو وہ کہہ رہا ہے زبان سے، تو وہ رب تعالیٰ ہے جس کی قوتیں بے حد و حساب ہیں، لامتناہی ہیں. تو جب وہ کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے کہ کن، تو میٹیریل جو میٹر ہمارے ارد گرد پھیلا ہے
मादा, वो फौरी तौर पर वो तमाम वो शक्ल ले लेता है एक लम्हे में, इसलिए कि वहां वो वाइब्रेशंस बड़ी स्ट्रांग है वहां। तो साइंसी नुक्ता नजर से तो कुन फयकुन का मामला ये है। लेकिन मैं फिर एक बार अर्ज कर दूं, क्योंकि इसमें रिस्क ये है कि कोई भी इसे किसी तरह मोड़ कर ले जाए, कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं साइंसी नुक्ता नजर से बात कर रहा हूं। इसका मजहब से, हमारे अकायद से, हमारे मसलक से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मजहब और मसलक और अकायद वो तो इसके बिल्कुल बरक्स कहते हैं। वहां कोई दलील, कोई जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिक उसकी जरूरत नहीं है हमें। हम रब ताला की लामतनाही क़ुव्वतों पर ब्लाइंड फेथ रखते हैं, क्योंकि वो मालिक कुल है और मालिकुल मुल्क भी है। मालिक कुल तो है लेकिन मालिकुल मुल्क भी है। तो उसकी जुबान से उसका एक लफ्ज बाइंडिंग है पूरी कायनात पर। वो फौरी तौर पर वैसे ही चीजें वकूफ पजीर हो जाएंगी जैसे रब चाहता है। उसे सिर्फ चाहना है, सोचना है और काम हो जाएगा। तो हमारा अकायद तो और है, लेकिन ये मजहबी नुक्ता नजर से, चूंकि उन्होंने साइंसी नुक्ता नजर से बात की थी, कि उसको मैं साइंटिफिक तरीके पे कह दूं कि कुन फयकुन कैसे काम करता है, तो वो मैंने अर्ज कर दिया उनसे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।